گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ 2 جمعوں سے تسلسل چل رہا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے پیارے محبوب نے، مجھے میرے پیارے حبیب نے، مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج مبارک یہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بھی بات سامنے آئے، زندگی بھر اس کو اپنا معمول بناتے تھے۔ دماغ کیا کہہ رہا ہے، میری اندر کی چاہتیں کیا کہہ رہی ہیں، ماحول اور معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، ان سب باتوں سے بے خبر ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے، اور جب بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو جملہ یہ بولتے تھے، مجھے میرے حبیب نے یہ حکم دی، مجھے میرے محبوب نے یہ بتایا، مجھے میرے خلیل نے یہ بتایا، بڑے فخر سے بیان کرتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے حبیب نے حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، خاص تاکید کی ہے۔ کیا بات کہی؟ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت رکھوں اور میں ان کے پاس بیٹھتا رہوں اور مساکین سے اپنا قرب اختیار کروں۔ اس پر تفصیل سے گزشتہ بات ہو گئی۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، وَأَمَرَنِي، اور مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ انظرا، کہ میں دنیا کے معاملات میں نہ دیکھوں الی من فوقی، جو مجھ سے دنیا کے مرتبے اور مقام میں زیادہ ہے، میں اس کی طرف نہ نگاہ کروں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ دُونِي، اور مجھے حکم دیا کہ میں دنیا کے معاملات میں اس کو دیکھوں جو مجھ سے کم ہو۔ اس پر بھی گزشتہ تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں آدمی کو اپنے سے کم آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جو مال میں ہم سے کم ہے، دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی چیزوں میں وہ ہم سے کم ہے، تو جب ہم اس کی طرف نگاہ رکھیں گے تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ اس لیے فرمایا دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے کم والے کو دیکھو اور اوپر والے کو نہ دیکھو۔ البتہ دین کے معاملے میں ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور صرف دیکھو نہیں بلکہ اس کی اقتداء کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہے، اس کے پاس تو فلاں فلاں چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں، 2 نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری نصیحت جو آج کا ہمارا مضمون ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، کس چیز کا؟ صلح رحمی کا، قرابت داری کے حقوق ادا کرنے کا مجھے حکم دیا۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ لوگ مجھ سے منہ موڑ جائیں لیکن میں کسی سے منہ نہ موڑوں، اگرچہ لوگ مجھ سے پیٹھ پھیر جائیں لیکن میں کسی سے پیٹھ نہ پھیروں۔ مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔
اب لوگ مجھ سے پیٹھ پھیر جائیں، لوگ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، قرابت دار مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے بات نہ کروں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بھی ان سے بات نہ کروں، میرا نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں کون سا ان کے گھر سے کھاتا ہوں۔ سوچ تو یہ ہے، دل یہ چاہتا ہے، نفس کی یہ تمنا ہے، لیکن نفس کی تمنا کو پیچھے کر دیا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو لے لیا، ماحول کو پیچھے کر دیا، رسم و رواج کو پیچھے کر دیا، لوگ کیا کہیں گے اس بات کو پیچھے کر دیا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو آگے رکھا، ان کی بات کی لاج رکھی، ماحول کی لاج نہیں رکھی، نفس کی لاج نہیں رکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھی۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج۔ اس معاملے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بات اور آپ کے مبارک عمل کی لاج رکھتے تھے، وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ سب سے بڑی کامیابی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، پیروی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم میں ہے، اتباع کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی۔ اعلان کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اعلان فرما دیجئے فاتبعونی، اس کے لیے راستہ ایک ہے، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ ایک ہے اطاعت کرنا اور دوسرا ہے اتباع کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دیتا ہے، بیٹا یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے ابا حضور۔ ایک بات سے روکتا ہے، بیٹا یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے ابا حضور۔ جس بات کا باپ نے حکم دیا اس کو کر لیا، اور جس بات سے باپ نے روکا اس سے منع ہو گیا، بس اس کا نام اطاعت ہے۔ ایک بیٹا اتنا فرما بردار ہے کہ وہ باپ کو کہنے کا موقع ہی نہیں دیتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ جو اچھا کام کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، بس باپ یہ کہے کہ بیٹا تو میرے پیچھے پیچھے چل، اس میں تیری کامیابی ہے، میرے اشاروں پر چل، اس میں تیری کامیابی ہے، میں جو کروں تو اسی طرح سے کر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ سے آپ سے مطالبہ اس کا ہے، پہلے کا نہیں ہے، یہ دوسرے والے درجے کا، اتباع کا مطالبہ ہے، کامیابی اتباع میں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم کہاں رکھا، میں بھی وہیں قدم رکھوں گا۔ آپ نے اپنے قرابت داروں کے ساتھ کیسے تعلق قائم کیا، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیسے فرمایا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے غمی کا اظہار کیسے فرمایا، میں بھی اسی طرح سے کروں گا۔ آپ نے کھانا کیسے کھایا، میں بھی ایسے ہی کھاؤں گا۔ آپ نے لباس کیسے اختیار کیا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے اپنے جسم کی وضع قطع کس طرح سے اپنائی تھی، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ اس چیز کا نام ہے اتباع کرنا، اس چیز کا نام ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں قرابت داری کا خیال کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، چاہے سارے لوگ مجھ سے کٹ جائیں تب بھی میں ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کروں، میں اپنے حبیب کی بات کی لاج رکھوں گا، میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بات کی لاج رکھوں گا، اس میں اپنے نفس کی چاہت کو نہیں دیکھوں گا، اس میں اگر میرے نفس کو ذلت ہو، میرا نفس اگر ذلیل ہو تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
لیکن طے شدہ بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نفس ذلیل نہیں ہوتا، عزتیں ہی عزتیں ملتی، یہ بات طے شدہ ہے۔ گو کہ ہمیں ذلت نظر آتی ہے، ہمیں جھکاؤ میں ذلت نظر آتی ہے، ہمیں معافی مانگنے میں ذلت نظر آتی ہے، ہمیں معاف کرنے میں ذلت نظر آتی ہے، ہمیں ظلم کر کے اپنے اوپر فخر آتا ہے کہ میں نے مزہ چکھایا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اگلے کو تھپڑ مار کر لذت محسوس ہوتی ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اندر ظلم بھرا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ اندر غرور بھرا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں مزاج یہ نہیں تھا۔ وہاں کسی پیارے سے، کسی پیارے کے حق میں اگر غلطی ہو گئی، کسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی نے اگر کسی ساتھی کو کچھ بول دیا تو فوری معافی مانگتا تھا، اور نہ صرف معافی مانگتا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا تھا، اے اللہ کے رسول آپ سفارش فرمائیے یہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ ناراض ہو گیا ہے، آپ سفارش فرمائیے۔ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق، یہ ہے آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، اخلاق عالیہ، یوں ہے اخلاق حسنہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرابت داری کا حکم دیا۔ حقوق العباد میں اللہ جل جلالہ نے توحید و رسالت کے بعد ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا، اور ماں باپ کے حقوق کے بعد پھر تیسرے نمبر پر قرابت داریوں کا حق آیا، اس لیے کہ قرابت داریاں، رشتہ داریاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے رشتے ناتے سے آتی ہیں، ماں باپ کے تعلق سے آتی۔ تو ماں باپ کے تعلق کے بعد رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق بڑھانے کا حکم دیا۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، چاہے لوگ آپ سے تعلق کو توڑ دیں جب بھی آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ خصلت پائی گئی اللہ پاک اس کا حساب و کتاب آسانی سے لے گا۔ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کا حساب و کتاب آسانی سے لے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ ارشاد فرمایا تصل من قطعک، جو آپ کے ساتھ تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، وتعفو عمن ظلمک، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، آپ اسے درگزر کرو۔ ان دو خوبیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حساب آسان لے گا اور اللہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تو یا کیا فرمایا؟ تصل من قطعک، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ والذین یقطعون ما امر اللہ والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ تین اعمال پر، تین اعمال اور گناہوں پر لعنت کی بدترین وعید سنائی، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا ٹھکانہ بدترین جہنم ہوگا، بدترین ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تین جرائم پر۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، نمبر ایک، اللہ کے وعدوں کو جو توڑتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ انسان وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے احکام کو پورا کروں گا، میں تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا ہادی، راہبر اور رہنما مانتا ہوں۔ راہبر، ہادی اور رہنما مانتا ہے لیکن زندگی کسی اور کے طریقے پر گزارتا ہے تو یہ نقض عہد ہے، وعدے کو توڑ دیا اس نے۔
بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو توڑ دیا. تو اس لیے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو وعدے کو توڑتا ہے. اور نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو صلح رحمی نہیں کرتا، قرابت داریوں کا خیال نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، رشتے ناتے توڑتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں فساد مچاتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، لڑائی جھگڑے کر کے فساد پھیلاتا ہے. اولئک لہم اللعنہ، ایسوں پر تو اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے تو بدترین ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم سب کے سب اپنا احتساب کریں کہ کہیں یہ 3 جرائم میرے اندر تو نہیں پائے جا رہے، یا ان 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ میرے اندر تو نہیں ہے. کیا میں نے کوئی اللہ کا وعدہ تو نہیں توڑا؟ کیا میں نے قرابت داریوں کی پاسداری رکھی ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے کوئی فساد تو نہیں کیا؟ اللہ پاک کریم ہے. اگر یہ جرائم ہو گئے ہیں تو فوری آدمی توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے، اس میں اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ جل جلالہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صاحب حق ہے، جس کا حق توڑا ہے اس سے معافی مانگ لے. آدمی پہل کر دے، عزت بڑھے گی. پہل کر دے، عزت بڑھے گی. معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں. پہل کرنے سے عزت بڑھتی ہے، عزت گھٹتی نہیں ہے. نفس کے تقاضوں کو نہ پورا کرے، اپنے اندر کے تقاضوں کو نہ پورا کرے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھیں، آپ کے ارشاد اور آپ کے عمل کی لاج رکھیں. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرابت داریوں، مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، رشتہ داریوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، قرابت داریوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، تو یہ قرابت داریاں، رشتہ داریاں ایک شکل میں ظاہر ہوئیں اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگی، اللہ کے سامنے واویلا کرنے لگی، فریاد کرنے لگی. اے اللہ تو نے ہمیں پیدا تو کیا ہے، لیکن لوگ ہمیں تار تار کر دیں گے، ہمیں کاٹ دیں گے. یہ کس نے کہا؟ قرابت داریوں نے، رشتہ داریوں نے. تو نے ہمیں پیدا تو کیا ہے لیکن لوگ ہمیں توڑ کر رکھ دیں گے. اللہ پاک نے قرابت داریوں سے وعدہ فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جو تمہیں توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، اور جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. قرابت داریوں نے کہا اے اللہ ہم تیرے وعدے پر راضی ہیں، ہم تیرے وعدے پر راضی ہیں. تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آج دنیا میں جو آدمی قرابت داریوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے اعزاء، اقربا، دوست و احباب، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق. مالی حیثیت کے محتاج ہیں تو مالی تعاون کرو، نہیں کوئی خوشی آئی ہے مبارکباد دو، غمی آئی ہے غم میں ساتھ شریک ہو جاؤ. ارے خوشی غمی کچھ نہیں ہے تب بھی خیر خبر لیا کرو، گاہے بگاہے خیر خبر لیا کرو. یہ قرابت داریوں کا حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے. گاہے بگاہے خیر خبر لے لینا، کوئی بھی غرض نہیں ہے، آج کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اس لیے جا رہا ہوں قرابت داری کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہاں تو بھائی بھائی سے روٹھا ہوا ہے، یہاں تو چچا بھتیجے کے درمیان میں اختلاف پڑا ہوا ہے، یہاں تو ماموں بھانجے میں اختلاف پڑا ہوا ہے، یہاں تو خواتین کی ایک فہرست دیکھو تو وہ تو ایک مسئلہ ہی الگ ہے. ایک گھر کے اندر رہنے والیاں 2 ہیں، ان دونوں کے درمیان میں چپ قلش ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی. یہ کس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ یہ نفس کے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تقاضے تو نہیں پورے ہو رہے، یہ شیطان کی بات پوری ہو رہی ہے. اندر جو شیطان بہکاتا ہے، یہ بھڑکاوے شیطان کے بہکاوے وہ پورے ہو رہے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ تو نہیں پوری ہو رہی.
اور سن لیجئے آپ نے صاف صاف اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات کو اور چاہتوں کو میرے دین کے تابع نہ کر دے۔ جو میں نے کہا، جو میں نے کیا، اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کرو۔ جب انسان کے اندر سے قرابت داریوں کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان گرتے گرتے اس حد تک آ جاتا ہے کہ روڈ پر اگر کوئی پڑا ہوا سسک رہا ہے، حادثے کا شکار ہوا ہے، تو ہم قریب سے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اندر کا ضمیر ہی مر گیا ہے۔ اندر جو انسانیت کا درخت تھا وہ ہرا بھرا ہونا چاہیے تھا، وہ درخت ہی خشک ہو گیا۔ اب اس انسان میں اور وہ حیوان جو اپنی ہمجولی کا شعور نہیں رکھتا، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں تو یہ حال ہے، آپ کے یہاں رحم، مہربانی، دوسرے پر ترس کرنا، دوسرے کا خیال رکھنا، ارے انسان تو بہت بات کی بات ہے، آپ حیوانوں اور جانوروں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ حیوانوں اور جانوروں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جانور، ایک آدمی جانور ذبح کر رہا ہے قربانی کے موقع پر، مینڈے کو ذبح کر رہا یا بکرے کو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے کی چیز ہے، حلال قرار دیا اللہ پاک نے، اور اس کے کھانے کا طریقہ ذبح کر کے ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ذبح کرنے والا، اس نے ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں چھری کو تیز کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ارے اللہ کے بندے، اس کو 2 مرتبہ کیوں موت دیتے ہو تم؟ وہ جانور نیچے سے ٹکٹکی باندھ کر چھری کو دیکھ رہا ہے، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ بول پڑے، یہ 2 مرتبہ اس کو موت کیوں دیتے ہو؟ چھری سے تو اس نے ذبح ہونا اور مرنا ہی ہے، لیکن یہ پہلے جو تو نے اس کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا احساس دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ترس اور رحم دیکھیے، ایک جانور کے متعلق رحم دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے اور رومال کے اندر اپنی چادر میں کوئی شے لپٹی ہوئی ہے، اور ایک فاختہ، ایک پرندہ اس کے اوپر پھڑپھڑا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پرندے کو اس کے بچوں کے متعلق کس نے اذیت دی ہے؟ ان شخص نے کیا کیا تھا؟ اس کے بچے کو پکڑ لیا اور وہ پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے، اس کے سر پر منڈلا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس پرندے کا پھڑپھڑانا برداشت نہ ہوا، آپ بول پڑے۔ رحمت للعالمین تھے نا، انسانوں کے لیے کیا، وہ سب کے لیے رحمت تھے۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ کو دیکھا وہ بڑبڑا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے، آپ نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور اس اونٹ نے اپنے سر کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے اس کا مالک؟ ایک شخص کا میں ہوں اللہ کا، یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ کم ڈالتے ہو۔ اللہ اکبر، اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کام ڈالتے ہو۔ تو آج ہم اپنے ملازم کو ذرا سوچیں تو صحیح، ہمارے ماتحت کام کرنے والا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہوا، ایک اونٹ حیوان جانور جو پیدا ہی کیا گیا ہے بوجھ برداری کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، اور جب انسان چاہے اس کو ذبح کر لے، اس کو کھا لے، اس کی تخلیق ہی اسی مقصد کے لیے اللہ پاک نے فرمائی ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس اونٹ کا غم برداشت نہیں ہوا۔ تو آج اگر کوئی آدمی اپنے ملازم کو تنخواہ تھوڑی دے، کام لے حد سے زیادہ، تو کیا پوچھ نہیں ہوگی اس سے؟ یہ صلہ رحمی اور قرابت داریاں کہاں ہیں؟ یہ دوسروں کی خیالداری کہاں چلی گئی؟
انسان کا مزاج آج اندر سے ایک ضمیر مر گیا، انسان کے اندر کا ہرا بھرا درخت وہ زندہ نہ رہا تو انسان کو دوسرے کا شعور ہی نہ رہا۔ بس انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پل جاؤں، میں بڑا ہو جاؤں، میرے بچے پل جائیں، میری زندگی سنور جائے، باقی کسی کی زندگی تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چل رہا، یہ اپنی خواہشات پر چل رہا ہے۔ یہ معاشرے کے دہاؤ میں اور معاشرے کے بہاؤ کے اندر یہ بہہ رہا ہے، یہ معاشرے کے فتنوں کا جو سیلاب ہے ان میں یہ بہہ رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، مجھے میرے حبیب، مجھے میرے محبوب، مجھے میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ وہ لفظ بولتے تھے، وہ خلیل کہتے تھے، وہ حبیب کہتے تھے، وہ محبوب کہتے تھے، یہ لفظ کہتے ہوئے ان کو اپنے منہ میں لذت آتی تھی، اپنے نبی کا نام لیتے ہوئے انہیں لذت آتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ نام لے کر بس نہیں کرتے تھے، وہ بولتے رہتے تھے، مجھے میرے حبیب نے یہ کہا، مجھے میرے محبوب نے یہ کہا، مجھے میرے خلیل نے یہ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ محبتیں یہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے تو پھر ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آسان۔ آج ایک جوان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اس کے بال کس کی طرز پر بنے ہوئے ہیں، اس کا لباس کس کی طرز پر ہے، اس کی شکل و صورت وضاقتہ کس کی طرز پر ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لباس نہیں دیا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بالوں کے کاٹنے کا طریقہ سلیقہ نہیں سمجھایا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاقتہ نہیں دی تھی؟ یہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ یہ کس کی اتباع کر رہا ہے؟ اور کس غیر کی اتباع کر کے یہ چاہتا کامیابی ہے، یہ چاہتا دنیا میں غلبہ ہے، یہ چاہتا ساری قوموں پر غلبہ چاہتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، غلبے کا یہ راستہ ہے ہی نہیں ہے، غلبے کا راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غلبہ تمہیں اللہ دے گا، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن کب دے گا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا، اللہ تمہیں پوری دنیا کی قوموں پر غالب کرے گا۔ صحابہ کو اللہ نے کیوں غالب کیا؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رواج کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتے تھے ماحول کیسا ہے، یہ دیکھتے تھے ہمیں ہمارے حبیب نے کیا کہا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے کیا ہدایت دی ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے حبیب نے حکم دیا کہ میں قرابت داریوں کا خیال رکھوں، میں صلہ رحمی کروں، سارے لوگ مجھ سے رشتے ناتوں کو توڑیں، میں رشتوں کو جوڑوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آئیے آج سے ہم بھی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنی قرابت داریوں کا خیال رکھیں گے، ہم رشتے ناتے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم سے تعلق توڑے گا ہم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، توڑیں گے نہیں، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جب نہیں آتا تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں بھی اپنے گھر سے کھاتا ہوں، نہیں، ہم یہ کہیں گے ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا